مرتبہ کام کرنے والوں نے، ہمارے بڑوں نے حضرت جی سے پوچھا، حضرت یہ مجمع ہے، اس سے کیا بات ہونی چاہیے؟ حضرت نے فرمایا بھائی میرے ذہن میں ایک بات ہے، اور اس وقت حضرت نے کچھ باتیں نوٹ کروائی تھی۔ بار بار مذاکرے میں فائدہ کیا ہے؟ بزرگوں اپنا سبق یاد رہتا ہے، چاہے سامنے والے کو فائدہ ہو یا نہ ہو، کہنے والے کو نفع ضرور ہوتا ہے، اس کو اپنا سبق یاد رہتا ہے۔ چند باتوں میں حضرت نے کچھ باتیں نوٹ کروائی تھی، وہ یہ ہے، ایک بات کہا ان سے کہو ان میں ایک خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ پر ایمان کامل ہے۔ ایک تو تقریر کا ایمان ہے، ایک کتاب کا ایمان ہے، اور ایک دل کا ایمان ہے، دل میں جگہ پکڑا ہوا ہے، اور میں اصل وہ ہے۔ اب لفظ شیر ہے، دیوار پہ لکھ دو کچھ بھی نہیں ہوتا، شیر کی تصویر بنا دو کچھ نہیں ہوتا، گھاس کا شیر بنا دو، اس میں گھاس بھرو، بھوسا بھرو، بچے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، ٹانگ پکڑیں گے، اس پر سواری بھریں گے، کھیل تماشا بنائیں گے اس کو۔ اور یہی حقیقی شیر ہو تو پہلوان کی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی۔ ایسی ایک لفظ ایمان ہے، ایک صورت ایمان ہے، ایک حقیقی ایمان ہے، اور اللہ کو جو مطلوب ہے وہ حقیقی ایمان ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی کی ذات سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں، اور سب کچھ ان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات ان کی محتاج ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں، ہر چیز اس کی پابند ہے، اور ساری کائنات پر اس کا کنٹرول ہے، اس کے قبضے میں ساری چیزیں ہیں، نفع نقصان، عزت ذلت، بنانا بگاڑنا، کامیابی ناکامیابی، موت زندگی، بیماری صحت، روزی مسائل کا حل، حفاظت، آسمان سے پانی برسانا، اناج کا اگانا، روزی کا دینا، مسائل کا حل کرنا، آدمی کی ضرورتوں کا انتظام کرنا، ایک اللہ کے قبضے میں، ایک اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں کچھ نہیں ہے۔ اور ایمان اتنا مضبوط بنا لے آدمی خدا کا کہ دین پر چلنا آسان ہو جائے، کہیں جھول نہ ہو، کہیں شک نہ ہو، ایمان اور شک کا جوڑ نہیں بیٹھتا۔ پہلا مطالبہ اللہ کی طرف سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہاں یہاں شک کا معاملہ نہیں چلتا، یہاں یقین کا معاملہ چلتا ہے۔ قرآن سے استفادی کی لائن جو ہے وہ ایمان خدا کی ذات ہے، بغیر ایمان کے آدمی قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتا، نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ پہلی چیز جو مسلمان کو بنانی چاہیے وہ اللہ پر ایمان ہے۔ حضرت عمر کا قول دیکھو، فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان پہلے سیکھا اور قرآن بعد میں سیکھا۔ ایمان اس کا ہو میرا علم، میرا تجربہ، میرا مشاہدہ، اور میری ساری چیزیں غلط ہو سکتی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے تجربے صحابہ کرام کے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے اور شاگرد حدیث سن رہے بیٹھ کر، فرمایا اب یہ حج کا مہینہ گیا، ابھی پچھلے ہفتے سے لوگ حج سے فارغ ہوئے، ایک ہفتہ پہلے 9 ذی الحج کو عصر کے بعد جمعہ کا روز تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کا میدان تھا، صحابہ سے مخاطب تھے، کون سا دن ہے، کون سی جگہ ہے، کون سی تاریخ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، ہم نہیں جانتے۔ وہ شاگرد جو بیٹھا تھا وہ ذرا کھوچڑ قسم کا تھا، ہوتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، امام صاحب نے پوچھا بابا کچھ پوچھا کر کوئی بات تیری سمجھ میں نہ آئے، چپ کیوں بیٹھتا ہے؟ کہنے کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے آپ سے۔ فرمایا کیا؟
بولے روزہ کب کھولنا چاہیے؟ بولے سورج ڈوبنے کے بعد۔ بولے کسی دن سورج نہ ڈوبے؟ بولے تیرا چپ رہنا اچھا ہے۔ کیا؟ ہاں دیکھا، آپ دیکھ نہیں رہے تھے؟ جمعے کا روز ہے، اصل مغرب کے درمیان کا وقت ہے، عرفات کا میدان ہے، ذیحج کا مہینہ ہے، آپ کی آنکھیں نہیں دکھ رہی تھی؟ پھر آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی یوں ہے یوں ہے یوں ہے؟ فرمایا صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے عرفات کا میدان نہیں ہے، ذیحج کی 9 تاریخ نہیں ہے، اصل مغرب کے درمیان کا وقت نہیں ہے، اور ہماری آنکھیں دیکھ رہی کہ ہے، ہم پھر بھی کہتے خدا کی قسم ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی اور اللہ اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ایمان آنکھوں دیکھے پر نہیں، ہمارا ایمان اللہ اس کے رسول کی خبر پر ہے، اپنی نظر پر نہیں ہے۔ کس پر ہے؟ اللہ اس کے رسول کی خبر پر ہمارا ایمان۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ اس کے رسول کی خبر پر ہمارا ایمان ہے کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، اور موت کے بعد کی زندگی بھی حق ہے۔ اور ہماری ایمان کا پہلا جز تو یہ آمنت باللہ و ملائکتہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے غیبی نظام پر ایمان لائے۔ ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، ممکن ہے، اللہ اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی نے آ کر کہا حضور میرے پیٹ میں، بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے، اور میں اس طرح صحت پلا۔ حضرت تکلیف بڑھ گئی اور پلا۔ حضرت تکلیف اور بڑھ گئی اور میں اور پلا۔ حضور تکلیف بڑھ گئی اور میں اللہ اس کے رسول کی بات سچی، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا، اور پلا، اور پلایا، اچھا ہو گیا۔ تجربہ کیا کہہ رہا؟ بند کر پلانا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ پلا اور پلا۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایک صحابی نے آ کر شکایت کی حضور میں حالات میرے اچھے نہیں، اور میں نکاح کر لیا، ماننے والی قوم تھی۔ پھر حضرت اب ایک روٹی دونوں کھاتے، پہلے میں اکیلا ہی کھاتا تھا، اب کون کھاتے ہیں؟ 2، اور میں اور ایک نکاح کر لیا۔ ماننے والے لوگ سے سمعنا و اطعنا، یعنی کا سمعنا و حققنا، سمعنا سنیں گے اور سمجھ میں آیا تو بھی، اور نہیں سمجھ میں آیا تو بھی۔ تجربہ کیا کہتا ہے؟ اس کو بھی بھگا ڈال، تیرے بات نہیں کھانے کو، اس کو کہا تو سمجھتا بھگا دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ اور کر لیا۔ کہ حضور اب 3 ٹکڑے کرنے پڑتے ہیں، فرمایا ایک اور کر لے، کر لیا۔ وہ تو ماننے والی قوم تھی۔ کہ حضور اب ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کرنے پڑتے ہیں، فرمایا ایک اور کر لے۔ اور علم تجربہ کیا کہہ رہا؟ سب کو بھگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ اور کر۔ چوتھی کر لیا اس نے، اللہ نے اسے حالات پلٹ دیے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں۔ ایمان آنکھوں دیکھے پر چلنے والا وہ ایمان نہیں بن پاتا، اس کا سمجھ میں آئے تو بھی اور سمجھ میں نہ آئے تو بھی اللہ اس رسول کی بات پر ایمان لانا۔ ایک صحابی ہے، فرماتے میں جا رہا تھا راستے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جا رہے ہیں، سامنے سے ایک یہودی آ رہا تیز، میں اس خبیث کی نیت اچھی نہیں، کچھ معاملہ گڑبڑ کا دکھتا ہے، یہ بھی تیز چلے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کے درمیان میں حائل ہو گئے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، واپس نہیں کیا؟ فرمایا کیا۔ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کیا۔ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے کیا۔ بتائیے ثبوت؟ صحابی نے کہا میں ثبوت ہوں۔ اس کا منہ کالا ہو گیا، وہ چلا گیا۔ آپ نے پوچھا تو نے مجھے دیتے دیکھا؟ بولے نہیں۔ گواہی کیوں دی؟ میں نے دے دیا۔ بولے حضور ہم آپ کو سچا نبی سمجھ کر ایمان لائے، ہم آپ اپنی آنکھوں پر ایمان نہیں رکھتے حضور، ہم تو آپ کی خبر پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں آنکھوں سے دیکھتا مجھے اتنا اطمینان نہیں ہوتا جتنا آپ نے فرما دیا کہ میں نے دے دیا، میں مطمئن ہو گیا، میرا ایمان یہی ہے۔ پلنے کا تعلق خدا کی ذات سے، نہ دکان سے، نہ مکان سے، نہ کھیتی سے۔ پالے گا مجھے کون؟ اللہ پالے، اور پالنے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ماں کے پیٹ میں کس نے پالا؟ کوئی تیل کا کارخانہ تھا؟
ماں کے پیٹ میں کوئی کمپنی تھی، کوئی کھیتی باڑی تھی؟ کس نے پالا ماں کے پیٹ میں؟ اللہ نے۔ یہاں کون پالتا ہے؟ یہ اپنی عقل مندی سے پلتا ہے۔ میں شانہ، میں عقل مند، میں کماتا ہوں تو کھاتا ہوں، یہ کیا کمائے گا، یہ کیا کھائے گا؟ اس کو اپنا ہوش نہیں، سوتا تو اس کی لنگی کہاں جاتی اس کو خبر نہیں ہوتی۔ میرا مسئلہ، میں عقل مند، میں شانہ، میرے کرنے سے ہوتا ہے۔ ایمان اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ میرے کرنے کے محتاج نہیں ہے۔ ہاں، اللہ ہی کرنے والے، اللہ ہی سے ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے عقل سے بھی کچھ نہیں ہوتا، میرے علم سے بھی کچھ نہیں ہوتا، میرے تجربے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ دل کا وجدان بنے۔ ایمان کی جگہ دل ہے، زبان نہیں، اور لمبی چوڑی مسافت نہیں ہے۔ یہ جتنی محنت سے تبلیغ کی بزرگ، اس کا پورا خلاصہ، لمبی چوڑی بات چیت گھنٹہ 2 گھنٹے کرو یا 4 گھنٹے کرو، اس کا خلاصہ سب یہی ملے گا، اللہ سے بندے کا تعلق صحیح ہو جائے، بندے کا اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے۔ پورے قرآن کا بھی خلاصہ یہی ملے گا آپ کو، بندے کا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے۔ دعوت کا بھی یہی مقصود ہے، اور کیا کوئی نیا مقصود ہے؟ بندے کا تعلق جو کٹ چکا وہ اللہ سے صحیح ہو جائے۔ اگر اس کا اللہ سے تعلق نہیں کرتا، اللہ کا دین اس کی زندگی سے یوں نہ نکلتا۔ کتنا دین ہے ہماری زندگی میں، ذرا دیکھو تو صحیح۔ ہر ایک آدمی دیکھے اپنی زندگی کو، جج ہے آدمی اپنے بارے میں، میری زندگی میں دین کتنا اور بے دینی کتنی ہے، خود ہی دیکھ لو، دوسرے کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کلمہ پڑھا ہے، دین کتنا ہے؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ ایمان بنتا اور دین یوں جاتا اس کی زندگی سے۔ ایمان بنتا، یہ اتنا بے تعلق ہوتا اللہ کی ذات سے، زندگی دنیا میں بگاڑ باقی رہتا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صحابی کو خواب میں دیکھا، بہت بے چینی کے ساتھ فرما رہے ہیں، مولوی یوسف صاحب اللہ کی قسم ہم میں سے ایک صحابی بھی دنیا میں زندہ ہوتا اللہ کا دین یوں نہ مٹتا دنیا سے۔ آپ اندازہ لگاؤ، اور ہماری زندگی کا اندازہ لگاؤ۔ ایمان کی مسافت زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے، ایک بالش ہے بس، زبان کا بول دل میں اتر جائے، یہ ایمان بنتا ہے۔ اور زبانی پر ہے اور دل مطمئن نہیں، یہ ایمان نہیں بنتا۔ دنیا میں چل جائے گا، اللہ کے یہاں نہیں چلتا۔ کہ بھائی طوطا ہوتا کہ نہیں تمہارے یہاں؟ ارے بولو نا، اس کو کلمہ سکھاتے نہیں لوگ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بہت خوش ہوتے بھائی کہ ماشاء اللہ کل طوطے نے کلمہ سیکھا، طوطے نے کلمہ پڑھا، پڑھتا رہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور بلی آ کر گلا دباتی تو کیا کلمہ پڑھتا؟ کیا کرتا؟ ارے بولو نا، دیکھتے ہیں اگر ملک الموت آ کے گردن دبائے اور قلب سے ایمان کا تعلق نہ ہو تو زبان سے کیا نکلے گا؟ یہ دیکھو، ایمان کی جگہ دل ہے، مومن کا دل ایک بالش مسافت ایمان کی منزل طے کر لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور قیامت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی نہیں اور کوئی طریقہ نہیں، یہ بات دل میں دھڑ کر جائے، مضبوط بیٹھے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور دل مطمئن نہیں، بزرگوں دنیا میں چل جائے گا، موت میں نہیں چلے گا، قبر میں نہیں چلے گا، آخرت میں نہیں چلے گا، دل یا ایمان اترنا چاہیے۔ صحابہ کا سب سے بڑا کمال جو تھا، ان کے دل میں ایمان بھرا ہوا تھا۔ کیسے؟ کسی نے پوچھا صحابہ ہنستے بولتے تھے؟ ہاں، ان کے بال بچے تھے، وہ ہنستے بولتے تھے، لیکن دلوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ بلند تھا۔ پہاڑ کچھ نہیں، وہ کہتے تھے نفع نقصان کے مالک صرف اللہ ہے، زبان سے نہیں عمل سے بھی بتلاتے۔ اب آپ دیکھو، ایک زہر کی شیشی دے دی کہ عیسائی بادشاہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہدیے کے طور پر قبول کرو، چند قطرے بھی کنویں میں ڈال دو گے، جو پیے گا مرے گا، جو پیے گا مرے گا۔ حضرت خالد نے پوری شیشی پی لی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یعنی موت اور زندگی اللہ کے قبضے کی، پوری شیشی پی گئے۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگ گیا، ہم تم رہے تو زبان سے تو بولیں گے موت اور زندگی اللہ کے قبضے میں، اور دل میں دھک دھکی ہوگی۔
ہماری زبان کی بات اور ہے، دل کی دنیا اور ہے، ان کی دل کی دنیا اور تھی۔ پیچھے حضرت خالد حیران ہو کے دیکھا یہ کون انسان ہے، یہ آخر فرشتے جنات کون ہے یہ؟ ہم سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کو آگ نے نہیں جلایا، نہیں بزرگ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے واقعات ہیں جن کو آگ نے نہیں جلایا۔ جلانے والی طاقت اللہ کے پاس آگ میں نہیں۔ شیر راستہ بتلا رہے ہیں کہ موت و زندگی اللہ کے قبضے کی، کیا راستہ بتلا؟ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، راستہ بتلا رہا شیر۔ جنگل میں چلے گئے افریقہ کے، ان کو وہ بنانا تھا فوجی چھاونی، دیکھا کہ یہ جنگل ہے لیکن سب درندے بھرے پڑے، اس میں سانپ اور بچھو اور بھیڑیے اور لومڑی۔ صحابہ نے کھڑو کر آواز دی 3 دن کے اندر جنگل خالی کر دو، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور ہم کو اس جگہ کی ضرورت ہے، اور اگر 3 دن کے اندر یہ جگہ تم نے خالی نہیں کی ہم پھر کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہاں کے لوگوں نے دیکھا سانپ اپنے بچے کو سمیٹ کے جا رہا، بچھو اپنے بچے کو سمیٹ کے جا رہا، لومڑی اپنے منہ میں بچے کو اٹھا کے لے کر جا رہی، بھیڑیا اپنے بچوں کو لے کر جا رہا۔ کیا ان کی زبان سمجھتے تھے؟ وہ اللہ کی زبان سمجھتے تھے، اللہ ان کی بات سب سے منوا لیا کرتا تھا۔ جنگل خالی، وہ پورا بربر قبیلہ ایمان میں داخل ہوا کہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ کرنے والی ذات اللہ کی، روزی کا مالک اللہ ہے، نہ عقل مندی پر روزی نہ ڈگری پر روزی۔ ہم روزی کے لیے ایمان نہیں بیچیں گے، دین نہیں بیچیں گے، ہم بازار کا بکاؤ مال نہیں بنیں گے۔ روزی کا تعلق اللہ سے، حرام سے نہیں کمائے گا، جھوٹ سے نہیں کمائے گا، سود سے نہیں کمائے گا، حرام سے نہیں کمائے گا، یتیموں کو بیواؤں کی ناحق کی زمین نہیں دبائے گا، مسجد اور مدرسے کا ناحق کا مال نہیں کھائے گا۔ کون بچا ہوا ہے ذرا بتلاؤ، کہاں سے دعائیں قبول ہوگی میری اور آپ کی؟ باپ کے مر جانے کے بعد ہم نے بھائی بہنوں کو حق نہیں دیا، وہ کمائی دبا کے بیٹھا ہے، تو یہ کمائی حرام نہیں؟ یہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں نہیں بھر رہا، اس کو حرام نہیں کہتا۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ یعنی میرے حصے میں 2 پیسے آئے چل جائے گا، کسی کا حق میرے حصے میں نہیں آنا چاہیے، کل مجھے خدا کو جواب دینا ہے۔ ایمان اس سے معیار کا بن جائے کہ اللہ کے دین پر آسانی کے ساتھ چلے، کہیں شک نہ ہو کہ بے شک اللہ سے بڑھ کر میرا کوئی خیر خواہ نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ کسی کا نہیں، آپ کا طریقہ ہی سب کچھ ہے۔ باقی دنیا میں یہ چلتے پھرتے انسان کتے اور سوروں کی زندگی گزارنے والے یہ میرے لیے نمونہ نہیں ہو سکتے۔ میرے لیے نمونہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ہر چیز میں۔ یہ اس کا دل کا وجدان بنے تو ہر حال میں دین پر چلنا آسان ہوگا۔ وہ قوموں کو دیکھ کر نہیں چلے گا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلے گا۔